عامر الیاس رانا صاحب، کردار کی بات ہو رہی ہے۔ جب 2008 میں آصف علی زرداری صدر منتخب ہوئے تو طاقتور ترین صدر گردانے جاتے تھے کیونکہ ان کے پاس 58(2)B تھی۔ انہوں نے وہ پارلیمنٹ کو تفویض کر دی، تجویز دی، جو انہوں نے آج کہا بھی۔ اس کے علاوہ پہلی گورنمنٹ جس نے اپنا ٹینیئر مکمل کیا، کیوں آصف علی زرداری ہی اس ملک کے اگر کہا جائے کامیاب ترین جو ہیں وہ سیاستدان ہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ اب جو سچویشن ہے اس میں آصف علی زرداری کا امیج ہی اسی طرح بنا ہے کہ وہ اپنی وائف محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ جب آئے اور ان کے لیے وہ کام کرتے رہے، اسی طرح جب یوسف رضا گیلانی کو سپیکر بنانا تھا ایک ایک ووٹ کے لیے وہ بھاگے، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہمایوں اختر خان جو مسلم لیگ نون کے تھے اور وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں پہنچ سکے تھے، ان کی میریٹ ہوٹل سے آتے ہوئے گاڑی پنکچر ہو گئی اور وہ بڑا مذاق بنا تھا۔ اور آصف علی زرداری اسی طرح ووٹوں کے لیے دوڑتے بھاگتے ہیں، کے پی اسمبلی سے وہ ہمیشہ زیادہ سینیٹر لے کے آتے رہے، جس کے اوپر پی ٹی آئی کا الزام تھا کہ وہ ہمارے ایم پی ایز کو خریدتے ہیں۔ ایک دفعہ عمران خان نے لوگوں کو پھر ٹکٹ بھی نہیں دیے تھے کہ ان لوگوں نے ٹکٹ بیچا ہے، لیکن وہ پاکستان کی جمہوریت کے کھلاڑی ہیں، یہاں پہ ووٹ سے ہی سارا تناسب ہونا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں۔ ابھی بھی کتنی سخت بلاول بھٹو نے تقریریں کی، لیکن نواز شریف اور آصف علی زرداری کی آپس میں مفاہمت پہ فرق نہیں پڑا تھا۔ نون نے بھی ان کے خلاف کوئی سخت گفتگو نہیں کی تھی، جس کے نتیجے میں فوری طور پہ ان کا آپس میں دوبارہ الیکشن کے بعد اتحاد بھی ہوا۔ وہ حکومت میں نہیں بھی گئے اور ساتھ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوا لیا۔ اب مریم نواز نے کل جس طریقے سے کہا کہ بلاول آپ ووٹ لینے نہیں بھی آتے تو ہمارا تو فیصلہ تھا کہ ہم نے آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ دینے ہیں، انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ اپنی ایک ملاقات کو بھی یاد کیا۔ تو یہ جو سیاست میں ایک سیاسی لڑائی ہے، ایک ہے رواداری، وہ آصف علی زرداری بالکل لے کے چلتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو ان کو کہتے ہیں یاروں کے یار ہیں، دوستوں کے دوست ہیں، تو وہ چیز وہ لے کے چل رہے ہیں۔ انہوں نے سیاست کو دشمنی میں نہیں بدلا، ان کے اوپر الزامات بھی لگے، 11 سال وہ جیلوں میں بھی رہے، لیکن کسی ایک میں بھی ان کو سزا نہیں ہوئی، کنوکشن نہیں ہوئی۔ تو اب جب وہ دوبارہ صدر مملکت بنے، میں اسی لیے پچھلے سیگمنٹ میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہی بات وہ ہے جو آصف علی زرداری کو باقی سیاستدانوں سے بہرحال ممتاز کرتی ہے۔ ان کی کارکردگی کے اوپر ان کے سسٹم پہ کچھ کوسچنز اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن وہ سختی سے پیش نہیں آتے لوگوں کے ساتھ، ہمیشہ سمائل ان کے چہرے پہ رہتی ہے، جواب میں بھی وہ سمائل دیتے ہیں، غصے کا اظہار نہیں کرتے۔ تو آج وہ پاکستان کے پہلے وہ شخص ہیں جو دوسری دفعہ منتخب ہوئے ہیں صدر مملکت کے طور پہ، وہ ووٹ لے کے دونوں دفعہ صدر مملکت بنے ہیں، جن کے اوپر یہ کوسچن محمود اچکزئی نے ان کے الیکشن پہ لگانے کی کوشش کی کہ ایوان مکمل نہیں ہے۔ تو جو نتیجہ ہم نے اب تک کیا، تقریباً 417 ووٹ آصف علی زرداری حاصل کر سکیں گے، جو تھوڑی دیر میں الیکشن کمیشن غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ دے گا، وہ اتنا ہی ہوگا، جبکہ ان کے مقابل جو ہیں وہ ان کے نصف میں بھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور پھر وہ کل 11:30 بجے کے قریب الیکشن کمیشن باضابطہ کنسولیڈیٹڈ رزلٹ ایشو کرے گا، جو نوٹیفیکیشن کہلائے گا، گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا، جس کے بعد صدر مملکت کا منصب کا حلف لیا جائے گا، چونکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے لینا ہے، ایوان صدر میں لینا ہے، اور وہ کل شام 4 بجے کا وقت طے ہے، وہ وہاں پہ ہو جائے گا۔ تو یہی جمہوریت ہوتی ہے کہ آپ کے جو ووٹ ہیں، آپ ان کو، آپ کے مخالفین ہیں، حامی ہیں۔ مطلب میں پہلے بھی کہہ چکا کہ محمود خان اچکزئی کی سب سے بڑی ناکامی یہ بھی ہے کہ بلوچستان سے، جس صوبے سے وہ بلونگ کرتے ہیں، وہ ایک بھی صوبائی اسمبلی کا ووٹ وہاں سے حاصل نہیں کر سکے۔ یہ بڑی افسوسناک ان کی سیاست، زور یہاں پاکستان کی آرمی کے اوپر تنقید میں گزارتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑی سی کوشش بلوچستان کے اندر رواداری کے لیے کرتے کہ وہ صرف پشتونوں کے نہیں پاکستان کے لیڈر بنتے، وہ بلوچوں سے باضابطہ ووٹ بھی لیتے، کوشش کرتے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کو مناتے، وہ بی این پی مینگل کو مناتے، جنہوں نے وہاں ووٹ نہیں کیا، وہ جو غیر حاضر ہوئے، ان سے انہیں ووٹ لینا چاہیے تھا کم از کم اپنے صوبے سے۔ اب دیکھیں، آصف علی زرداری نے 151 ووٹ لیے ہیں، ان کے مقابلے میں سندھ اسمبلی سے انہیں بہت بالکل نہ ہونے کے برابر ووٹ ملے۔ تو جس طرح وہاں پہ 91 ووٹ ملے ان کو، محمود اچکزئی کو کے پی میں تمام ووٹ مل گئے پی ٹی آئی کے، سنی اتحاد تحریک کے، اور 17 ووٹ آصف علی زرداری نے وہاں سے بھی حاصل کیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو محمود خان